ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو سورۃ العلم نشرح کا ترجمہ خلاصہ بیان کروں گی۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کہ ہم نے تمہارے سینہ کو شادانہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس میں تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ خلاصہ: سورہ العلم نشرح مکی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 27 کلمے 103 حروف ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ اور وسیع کیا اور ہدایت، معرفت اور نبوت اور علم و حکمت کے لیے، جہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گیا اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے معنی نہ ہو سکے، اور علوم الدنیا اور حکم الہیہ اور معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زر دشت نے آب زمزم سے گزر کیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول شفاعت کر کے وہ غم دور کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا، یعنی جو شدت و سختی کے آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ آسانی ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے، یعنی آخرت کی، کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے۔ اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو، یا وہ دعا جو سلام کے بعد، اس میں اختلاف ہے۔ اس کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر توکل کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔